نماز پہلا رکن ہے شہادت توحید و رسالت کے بعد۔ اب قرآن مجید کی سورہ العنکبوت آیت نمبر 45 اس کو پڑھیے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، فرمایا نماز قائم کرو۔ کیوں حکم دیا نماز قائم کرو؟ حکم دیا کیوں کہ نماز دو چیزوں سے تمہیں روکتی ہے۔ نماز قائم کرو، یہ حکم نماز کا جسم قائم کرنے کے لیے، اور نماز جن دو چیزوں سے روکتی ہے یہ اس نماز کی روح ہے۔ تو جو نمازی کو ان دو چیزوں سے نہ روکے وہ نماز نہیں ہے، وہ مردہ جسم ہے۔ جو ان دو چیزوں سے جو نماز نہ روکے وہ مردہ جسم ہے، وہ نماز نہیں ہے، وہ زندہ نماز نہیں ہے۔ کون سی دو چیزیں؟ تنہا عن الفحشاء والمنکر، ایک فحشاء سے، اور فحشاء کہتے ہیں رذائل اخلاق، رذائل اخلاق، اور منکر سیئات اعمال۔ برے اخلاق کو فحشاء کہتے ہیں اور برے افعال کو منکر کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نماز کی خاصیت یہ ہے کہ بری خصلتوں سے اور برے اخلاق سے بھی روکتی ہے اور برے اعمال اور افعال سے بھی روکتی ہے، فحشاء سے بھی روکتی ہے اور منکرات سے بھی روکتی ہے، فواحش سے بھی روکتی ہے، اور فواحش سے مراد صرف ایک بدکاری کا فعل نہیں ہے۔ اگر زبان گندی ہوگی وہ کہیں گے یہ فحش زبان ہے، وہ بھی فاحش میں آئے گا۔ برتاؤ گندا ہوگا فواحش میں آئے گا، سوچ گندی ہوگی فواحش میں آئے گی۔ ہر وہ کام جو نظافت، لطافت اور شرافت کے معیار پہ نہیں ہے، جو حسین اور جمیل نہیں ہے، بددہ ہے، برا ہے، ناپسندیدہ ہے، وہ عمل بے حیائی کا ہے، وہ فحشاء کے اندر آتا ہے۔ صرف ایک بدکاری کا عمل نہیں، زبان کی بدکاری، آنکھوں کی بدکاری، اخلاق کی بدکاری، گفتگو کی بدکاری، برتاؤ کی بدکاری، دل کنجوس ہے تو بدکار ہے، سارے رویے فحشاء میں آتے ہیں۔ تو نماز تمہیں برے رویوں سے روکتی ہے اور نماز تمہیں گناہوں کے اعمال سے روکتی ہے۔ تو برے رویوں سے رکنا اور برے اعمال سے بچنا یہ نماز کی روح ہے۔ تو نماز فرض کی گئی تاکہ بندے کے اخلاق سنور جائیں اور افعال سنور جائیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلا رکن شہادت توحید و رسالت کے بعد نماز، اور نماز کی روح اخلاق کو سنوارنا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العزت نے، آقا فرماتے ہیں کہ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا انما اتقبل الصلاۃ مما تواضع بها لعظمتی، میں اس شخص کی نماز قبول کرتا ہوں جو میری عظمت کی خاطر متواضع اور منکسر ہو جائے۔ اس کی نماز قبول کرتا ہوں جس کی نماز اس کے تکبر اور رعونت کو ختم کر دے اور اس کی طبیعت اور مزاج میں تواضع اور انکساری پیدا کر دے، اور میری مخلوق پر ظلم نہ کرے اور میری نافرمانیوں پر اصرار نہ کرے اور میری یاد کو جاری رکھے۔ اور آخر پہ فرمایا وَرَحِمَ الْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالْأَرْمِلَ وَرَحِمَ الْمُصَابِ، اور مصیبت زدوں پر رحم کرے، بیواؤں پر رحمت کرے، مسافروں پر کرم کرے، مسکینوں محتاجوں پر رحمت کرے، اپنا مال خرچ کرے۔ جس شخص کے اندر ایسے اخلاق پیدا ہو جائیں میں اسی کی نماز قبول کرتا ہوں۔ بقایا لوگ باقی تو نماز کے جسم کو اٹھا کے پھر رہے ہیں، باقی لوگ نماز کے جسم کو کندھوں پہ اٹھا کے پھر رہے ہیں۔ نماز انہی کی نماز ہے، فرمایا کہ جن کے اندر تواضع آ جائے، انکساری آ جائے، تکبر نہ رہے، بڑا فن نہ رہے،
اکڑ نہ رہے، جھکنے والے بن جائیں، خود کو چھوٹا سمجھیں، خود کو حقیر سمجھیں۔ کیوں حقیر سمجھے؟ کہ ہر وقت ان کی نگاہ میری عظمت پر رہے، میری عظمت پہ رہے، اور وہ مخلوق پر ظلم نہ کریں، مخلوق پہ جبر نہ کریں، مخلوق کی حق تلفی نہ کریں، شب و روز مجھے یاد رکھیں۔ مسکین اور محتاج ہو تو اس کے لیے سراپا رحمت بنے، مسافر ہوں ان کے لیے سراپا شفقت بنے، بیواؤں اور یتیموں پر سراپا رحمت بنے، اور مصیبت زدہ کے لیے ہمیشہ سہارا بنے۔ نماز جن لوگوں کی سیرت میں، کردار میں، اخلاق میں یہ تبدیلی پیدا نہیں کرتی، فرمایا میں ان کی نماز قبول نہیں کرتا۔ مجھے اندازہ ہے یہ حدیث پاک بہت کم لوگوں نے سنی ہوگی پہلے، یہ میرا کیس ہے، بہت کم لوگوں نے سنی ہوگی۔ یہ مضمون ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ نماز کا جسم تھا، یہ نماز کی روح ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ نماز کے فرض کرنے کا مقصد بھی اخلاق سنوارنا۔ اللہ پاک ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے، اس کی کبریائی نے بڑھ نہیں جانا ہمارے سجدے کرنے، نماز پڑھنے اور قرات کرنے سے، اور آپ نماز نہ پڑھیں تو نہ اس کی کبریائی نے گھٹ جانا ہے۔ اسے کوئی محتاجی نہیں، بے نیاز ہے۔ اس نے ہمیں کیوں ڈالا ہے ان حرکات میں؟ صبح و شام 5 وقت نمازوں کو ہمیں کیوں ڈالا ہے؟ ہر کام چھوڑ کے دوڑے، نماز کریں، سجدے کریں، رکوع کریں، سجدے کریں، رکوع کریں۔ سمپل سوال ہے، اپنی ضرورت کے لیے یا ہماری ضرورت کے لیے؟ بتائیں۔ ہر کام چھوڑ کے دوڑے، نماز پڑھیں، با جماعت نماز پڑھیں، قرات کریں، قیام کریں، رکوع کریں، سجود کریں، سنتیں پڑھیں، فرض پڑھیں، سنتیں پڑھیں، وتر پڑھیں۔ اس نے ہمیں یہ سارا جو ہمارے اوپر عبادت کا بوجھ ڈالا کیوں؟ اس سارے کام کاج کی ضرورت اس کی کوئی اپنی ہے یا ہماری ضرورت ہے؟ بولی اگر تو اس کی ضرورت ہے تو معاملہ اور ہو گیا، اور اس کی کوئی ضرورت نہیں، وہ غنی ہے، وہ محتاج نہیں، بے نیاز ہے، تو پھر ہماری ضرورت ہوئی نا۔ تو ہماری ضرورت ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ اللہ پاک نے بیان کر دی۔ ہماری ضرورت یہ ہے، وہ ہمارے اخلاق سنوارنا چاہتا ہے، ہمارا طرز زندگی سنوارنا چاہتا ہے، ہمارے رویے سنوارنا چاہتا ہے، ہماری سوچیں سنوارنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بندو ہر روز 5 وقت نمازیں پڑھ کر بھی اگر اندر سے نہ بدلو تو میں نے تمہاری نمازوں کو کیا کرنا ہے؟ میں نے تو نمازیں فرض اس لیے کی ہیں کہ تم فحشا سے بھی بچ جاؤ اور منکرات سے بھی بچ جاؤ، تمہارے رویے بدل جائیں، تمہاری سوچوں کے انداز بدل جائیں، تمہارے طرز زندگی بدل جائیں، تمہارے شیوے بدل جائیں، تمہارے من بدل جائیں۔ اگر وہ من نہ بدلے تو اس تن کو رکوع سجود کی مشقتوں میں ڈالنے کی کیا ضرورت؟ یہ ہے رکن نماز کا حال۔ جب رات کے اندھیرے چھا جائیں اور ہر کوئی سو جائے، ہر کوئی اپنے پہلو بستر سے لگا کر سو جائے، جب رات کا آرام نرم و گداز بستر پہ لیتے رہنے کے لیے آوازیں دے رہا ہو، اگر اس معراج کی لذت چکھنی ہے اس وقت اٹھا کرو۔ اور فرمایا بے شک 2 رکعتیں ہی پڑھ لیا کرو، بے شک 2 رکعتیں ہی پڑھ لیا کرو، مگر رات کا اٹھ کر اس وقت مولا کو یاد کرنا تمہیں لذت معراج سے آشنا کر دے گا۔ فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، راتوں کو اٹھنا نفس کو روند دیتا ہے اور بڑی سیدھی بات نکالتا ہے۔ فرمایا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، جب رات کھا جائے تو نفل پڑھا کرو، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، محبوب یہی رات کی عبادت ہے، تجھے مقام محمود پہ کھڑا کر دے گی۔ فرمایا لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون۔ مسلمان تو مسلمان رہے، یہودیوں میں اہل کتاب کے کچھ لوگ تھے جو راتوں کو اٹھ کے عبادت کرتے تھے۔ محبت الہی اور خشیت الہی کا آخری نقطہ بیان کر رہا ہوں کہ محبت و خشیت
کی لذت پانے کا وقت رات میں ہے۔ ہمارے دن اللہ کی نافرمانی میں گزر رہے ہیں، راتیں غفلت میں گزر رہی ہیں۔ لوگوں ہم کہاں جائیں؟ ہم کیا کما رہے؟ دن خدا کی نافرمانی میں بسر گئے، راتیں غفلت میں بسر ہو گئی، اسی حالت غفلت میں موت آ جائے گی اور ہم اپنے اللہ کے حضور پیش ہونے کے قابل نہ ہوں گے۔ محبت و خشیت الہی کی لذت رات کے اندھیرے میں ہے، رات کے جاگنے میں ہے۔ شعبان کی رات کا جاگنا آپ کو رب کی محبت و خشیت کے لیے راتوں کے جاگنے کا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آج کی رات کا جاگنا رات کے جاگنے کا پیغام بن جائے۔ فرمایا میرے محبوب اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، یہودیوں اور عیسائیوں میں، فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو مجھے اچھے لگتے ہیں۔ اللہ مسلمانوں سب اہل کتاب کو ایک جیسا نہ سمجھنا، لیسوا سواء، سارے ایک جیسے نہیں۔ من اہل الکتاب امۃ قائمہ، ان اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں یتلون آیات اللہ آناء اللیل، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جب رات کے اندھیرے چھا جاتے ہیں تو میری آیتوں کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں۔ وہم یسجدون، اور رات کے اندھیروں میں سجدے کرتے ہیں۔ تو جنہوں نے رات کے اندھیروں کے سجدوں کو اپنایا، رات کے اندھیروں کی تلاوت کو اپنایا، رات کے اندھیروں میں جاگنا اور عبادت کرنا اپنایا، وہ اہل کتاب میں سے بھی تھے، رب کو ان سے محبت ہوئی۔ سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے ایک روز پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، جو کی روٹی کا کھانا پیٹ بھر کے کھا لیا، کچھ زیادہ نیند آ گئی، اس رات لیٹے، فجر کے وقت اٹھے اور رات کے اندھیرے کا اٹھنا نہ ہو سکا۔ جب صبح اٹھے تو وحی آئی، رات کے اندھیرے میں یحییٰ علیہ السلام اٹھ نہ سکے، رات کے نفل پڑھ نہ سکے، رات کے سجدے کر نہ سکے، اسی صبح وحی آئی۔ اللہ پاک نے فرمایا یحییٰ کیا میرے گھر سے کوئی اور اچھا گھر مل گیا ہے؟ آئے فرمایا یحییٰ کیا مجھ سے کوئی اور بہتر ہمسایہ مل گیا ہے؟ میری ہمسائیگی سے بہتر کوئی اور ہمسایہ مل گیا، کوئی اور اچھا گھر مل گیا ہے؟ فرمایا یحییٰ اگر مجھے اپنی عزت کی قسم، اگر تو ایک بار جنت کو چاہتے تو جنت کے شوق سے تیری چربی پگھل جائے اور تیری جان نکل جائے، اور ایک بار اگر دوزخ کو چاک لے تو دوزخ کے خوف سے تیری چربی نکل جائے اور جان نکل جائے۔ ارے دوستو، یہ جنت کا شوق اور دوزخ کا خوف، اس کی کیفیت تو پیغمبر سے بتائی جا رہی ہے کہ جان نکل جائے اور چربی پگھل جائے، اور تمہارے اپنا عالم یہ ہے کہ یہ تو اس کا عالم ہے، اور اگر میرے حسن کو جاننے تو کیا؟ راتوں کو جاگنے والے اللہ کے دیدار سے بہرایاب کیے جاتے ہیں، اللہ کے حسن و جمال سے بہرایاب کیے جاتے ہیں۔ اس لیے حضرت سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ ایک روز زار و قطار رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت زار و قطار کیوں رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے میں کیوں نہ روں، آنسوؤں کی جھڑیاں کیوں نہ گراؤں، اس لیے کہ جب رات ہو جاتی اور لوگ سو جاتے اور ہر محب اپنے محبوب کے پاس خلوت میں چلا جاتا ہے، دوست کے پاس تنہا جا بیٹھتا ہے، تو اہل محبت رات کے اندھیرے میں اٹھ جاتے ہیں اور محرابوں میں جا کر روتے اور آنسو گراتے ہیں، اور جب ان کے آنسو گرتے ہیں زمین پر، اہل محبت کے آنسو،
تو ان آنسوؤں کو دیکھ کر اللہ پاک جبرائیل امین کو آواز دے کے کہتے ہیں جبرائیل دیکھ میری محبت کرنے والے کے آنسو گر رہے ہیں۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں جو لوگ میرے کلام سے لذت پاتے ہیں اور میرے ذکر سے راحت پاتے ہیں وہ میری نگاہ میں رہتے ہیں، میں ان کی خلوت گاہوں میں ان کو دیکھتا ہوں، ان کی آہوزاری کو سنتا ہوں، ان کے رونے کو دیکھتا ہوں۔ اور فرمایا جبرائیل مجھے اپنی ذات کی عزت کی قسم رات کے اندھیروں میں اٹھ کر میری محبت سے رونے والے جب قیامت کے دن آئیں گے تو میں اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دوں گا اور کہوں گا میری محبت میں رونے والوں راتوں کو ٹوٹ کر آج جی بھر کے میرا دیدار کر لو۔ فرمایا جب اتنے بڑے وعدے ہو گئے ہیں تو میں کیوں نہ زاروں کا ساتھ دوں۔ اللہ رب العزت نے اپنے ایک پیغمبر سے وہی فرمائی اور فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں انہیں مجھ سے محبت ہے اور مجھے ان سے محبت ہے، وہ میرا شوق رکھتے ہیں میں ان کا شوق رکھتا ہوں، وہ مجھے یاد کرتے رہتے ہیں میں انہیں یاد کرتا رہتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا پیغمبر نے باری تعالیٰ وہ خوش نصیب لوگ کون ہیں؟ فرمایا ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ دن بھر سایوں کو اس طرح تکتے ہیں جیسے چرواہا اپنی بھیڑ بکریوں کو تکتا رہتا ہے، وہ سورج کے غروب کا انتظار کرتے رہتے ہیں، گھڑیاں دیکھتے ہیں سورج کب غروب ہوگا، رات کے اندھیرے کب آئیں گے، وہ اس طرح رات قیامت کا انتظار کرتے ہیں جیسے پرندے اپنے آشیوں کی طرف چشم برا ہوتے ہیں۔ اور جب رات چھا جاتی اندھیرا ہو جاتا ہے ہر کوئی اپنے محبوب کے ساتھ خلوت گزی ہوتا ہے، اس وقت وہ بندے اپنے پاؤں کے بل میرے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں، میری عبادت کرتے ہیں، اپنے چہرے میرے سامنے زمین پہ ٹیک دیتے ہیں، میری بارگاہ میں ندائیں کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، میرا ذکر کرتے ہیں، میرا کلام تلاوت کرتے ہیں، مجھے پکارتے ہیں، میرے لیے روتے ہیں، مجھ سے منتیں کرتے ہیں، میری سماعتیں کرتے ہیں۔ فرمایا میرے بندو میرے نبی خدا کی قسم میں اپنی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں ان کا ایک ایک کلمہ سنتا ہوں جب وہ میری بارگاہ میں روتے اور منت و سماجت کرتے ہیں مجھے منانے کے لیے تو میں ان پر 3 عنایتیں کرتا ہوں۔ کتنی؟ 3۔ پہلی عنایت میں اپنا نور ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہوں۔ ارے رات کے اندھیروں میں اٹھ کر رونے والوں، محبت الہی میں رات کی تنہائیوں میں آنسو بہانے والوں، عشق الہی میں اپنا آرام تج کر دینے والوں، ہمیں کیا خبر، ہم نے تو یہ لذت چکھ نہیں دیکھی، ہم نے یہ رنگ اپنا کے نہیں دیکھا۔ فرمایا کہ میں پہلی عنایت میں اپنا نور ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہوں اور اپنے اسرار پر ان کو مطلع کر دیتا ہوں، وہ لوگوں کو پھر میرے راز بتاتے ہیں۔ پھر میں دوسری عنایت کرتا ہوں اور دوسری عنایت میں ان کا درجہ اتنا بلند کر دیتا ہوں کہ اگر 7 زمینیں اور 7 آسمان اور اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ سارا ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو میرا ایک بندہ اس سے بھی اونچا ہو، 7 زمینیں اور 7 آسمان اور جو کچھ میں اس بندے کا درجہ اس سے بھی اونچا کر دیتا ہوں۔ اور تیسری عنایت میں کرتا ہوں کہ میں اپنے ذات کے لطف کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور خود ان کی طرف نظر التفات کرتا ہوں۔ اور بتاؤ جس کی طرف میں خود نظر کروں اس کا حال کیا ہو، جس کی طرف خود نظر کروں اس کا حال کیا ہو۔ اللہ رب العزت نے یہ کیفیتیں اس لیے عطا فرمائیں اور پھر ہم کو راتیں عطا فرمائیں تاکہ ان رات کے اندھیروں میں ہم اللہ کے لیے اٹھنے والے اور اس کی عبادت کرنے والے بن جائیں۔ جب چھوٹے ہوتے ہیں بچے انہیں نظر بہت لگتی ہے، انہیں نظر لگتی ہے،
ان کو نظر سے بچائے رکھنا یہ بھی والدین کے فرائض میں اور اولاد کے حقوق میں سے ہے۔ بعض جدید تعلیم یافتہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید نظر کا تصور ایک وہم ہے۔ میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، نوجوانی کے ایک طویل عرصے تک میں بھی سمجھتا تھا کہ وہم ہے، میں خود سمجھتا تھا وہم ہے۔ اس وقت تک 1970-71 کے زمانے تک میں سمجھتا تھا وہم ہے، تا آ کے جب میں نے دورہ حدیث کر دیا اور احادیث کی کتب پڑھی اور میں نے اپنی آنکھوں سے احادیث نبوی پڑھ لی کہ العین حق کہ نظر کا لگنا حق ہے، اور آقا علیہ السلام حسنین کریمین کو نظر بد سے بچاؤ کے لیے دم کرتے تھے، اس وقت میں نے اپنا خیال بدلا اور نظر لگنے پر عقیدہ قائم کر دیا۔ آقا علیہ السلام کا معمول کیا تھا؟ کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعوذ الحسن والحسین، چونکہ آقا کو حسنین کریمین سے بڑا پیار تھا، یہ سنت دی ہے کہ آپ بھی اپنی اولادوں سے پیار کیا کرو، اولاد کا حق ہے پیار کرنا، ان کو چومنا، گود میں بٹھانا، اپنے سینے پر چڑھانا، ان کے ساتھ کھیلنا اور بچہ بن کے ان کے ساتھ محبت کرنا، یہ آقا علیہ السلام نے اپنے اسوہ حسنہ کے ذریعے قائم کر دیا ہے اولاد کا حق اور ہمارے واجبات۔ آقا علیہ السلام کا معمول تھا کہ حسنین کریمین کو خصوصی طور پر کلمات تعوذ پڑھ کر دم کیا کرتے تھے، نظر بد سے بچانے کے لیے اور ہر ضرر سے بچانے کے لیے تعوذ کے کلمات سے دم کیا کرتے تھے۔ تو دم کرنا بھی آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ بدقسمتی ہے کہ آج لوگ قرآن پڑھے بغیر، احادیث نبوی پڑھے بغیر، سنن کا علم حاصل کیے بغیر اپنی عقل، فکر اور رائے سے دین کے پیمانے بنا کے بیٹھے ہیں، جو ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہتے ہیں اس کا دین میں کوئی حیثیت نہیں۔ لوگوں نے دین کو رائے کے ساتھ برباد کرنا شروع کر دیا ہے۔ دین اپنی رائے پر قائم نہ کرو، دین فقط قرآن پر قائم کرو اور سنت اور حدیث نبوی پر قائم کرو اور سنت صحابہ پر قائم کرو اور سنت اہل بیت پر قائم کرو اور سنت تابعین پر قائم کرو، اتباع تابعین پر قائم کرو، ائمہ سلف صالحین کے طریق پر قائم کرو اور اولیاء اور صالحین و مقربین کے طریق پر قائم کرو۔ دین عقل اور رائے سے نہیں آتا، عقل اور رائے سے سمجھا جاتا ہے، رائے سے لیا نہیں جاتا، لیا کتاب و سنت سے جاتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کا طریقہ تھا کہ حسن و حسین علیہ السلام کو کلمات تعوذ کے لیے دم کرتے اور کیا فرماتے؟ وَيَقُولُ إِنَّ أَبَاكُمَا يُعَوِّذُ بِهَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، کہتے میرے بیٹے حسن اور میرے بیٹے حسین، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے دو بیٹوں کو یعنی حضرت اسماعیل کو اور حضرت اسحاق کو انہی کلمات کے ذریعے دم کیا کرتے تھے۔ تو یہ سنت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور ان سے اوپر ان کے والد سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے، اور آقا علیہ السلام یہ کلمات نظر کے لیے اور ہر شر و بد سے بچانے کے لیے پڑھتے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، میں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے ہر وسوسہ اندازی کرنے والے شیطان اور بلا سے اور ہر نظر بد سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ ترجمہ ہے ان کلمات کا جو آقا علیہ السلام پڑھ کر دم کرتے تھے حسنین کریمین۔ بعض اولیاء نے اور عرفاء نے کہا، انہوں نے پوچھا اہل معرفت سے، بعض اہل اللہ سے، کہ بڑے عرصے سے کوئی سے نے پوچھا میرے دل کو حضوری نصیب نہیں۔ میرے ذہنوں میں کئی سوال ہوتے ہیں نا کہ نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، یعنی اللہ کو پکارتے ہیں، ندا کرتے ہیں، اللہ کی عبادت اور اس کی مناجات کا کام کر رہے ہوتے ہیں، مگر دل حاضر نہیں ہوتا، بس ایسے دعا ہے تو گزر گئی، عبادت کے کلمات تھے نماز کے گزر گئے، رجوع اللہ تھا گزر گیا، دل حاضر نہیں ہوتا۔
اس کی آپ نے اپنی زندگی میں کئی بار مثال دیکھی ہوگی. دل حاضر ہے یا نہیں اس کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے، تھوڑا سا. دماغ حاضر ہے یا نہیں اس کی مثال سے سمجھ آ جائے گی. کئی بار آپ نے دیکھا ہے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی کنسنٹریشن نہیں ہوتی ان میں، وہ بات سن رہے ہوتے ہیں مگر آپ کہتے ہیں یہ حاضر دماغ نہیں ہے، اس کی کنسنٹریشن نہیں ہے. ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ اس بچے کو، اس طالب علم کو کنسنٹریشن کی کمی ہے. وہ گھنٹوں گھنٹوں بیٹھتے ہیں کتابوں پر، وہ کہتے ہیں مجھے کچھ یاد نہیں ہوتا. ہر ایک کا پرابلم میموری کا پرابلم نہیں ہوتا. بعض اوقات بہت سے لوگوں کو کنسنٹریشن کا پرابلم ہوتا، اس کی کنسنٹریشن ہی نہیں ہے. کیا پڑھا؟ وہ گھنٹوں بیٹھا رہا، آنکھوں کے آگے الفاظ سطریں صفحے گزرتے رہے، اس کی کنسنٹریشن ہی نہیں، تو وہ پھر آگے جب یاد کیسے ہوگا؟ بعض اوقات آپ گفتگو سنتے ہیں خطاب تو بعض پریشانیاں ہوتی ہیں اس کا سبب، بعضوں کی کنسنٹریشن کا یا بعض اوقات لیک آف الرٹنس ہوتی ہے. آپ ایک چیز کو دیکھتے ہیں تو غلط پڑ جاتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں تو پیج نمبر غلط پڑ جاتے ہیں، لفظ کچھ اور لکھا ہوا تھا، صحیح پڑھ رہے ہیں، کچھ اور سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، غلط پڑھ لیا. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، یہ کیا میٹر؟ وہ کہتا ہے یہ لیک آف الرٹنس ہے، الرٹ نہیں ہے مائنڈ آپ کا. اس کے پھر ریزنز الگ ہوتے ہیں، میڈیکل ریزنز ہوتے ہیں. لیکن میں آپ کو صرف علامات سمجھا رہا ہوں کہ اگر دماغ یعنی مائنڈ الرٹ نہ ہو تو چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں، آپ غلط پڑھ رہے ہیں. کنسنٹریشن نہ ہو تو آپ جو پڑھے جا رہے ہیں یا سن رہے ہیں آپ کی سمجھ میں نہیں آتا. کیا بعد میں اگر پوچھیں بھی وہ بات یاد ہے میں نے کیا کہی تھی، کہتے ہیں کیا بات؟ وہ اس کے کان سن رہے تھے مگر دماغ اس کا الرٹ نہیں تھا یا کنسنٹریشن نہیں تھی، وہ چیز ہی اتر جاتی. اب یہ مثال تو سمجھ میں آ گئی. ایسا تو ہوتا ہے کہ نہیں واقعہ زندگی میں؟ بعض اوقات عارضی پرابلم ہوتا ہے آدمی کو، یاداشت میں عارضی پرابلم ہے، کوئی مشکل ہے، پریشانی ہے، ذہن تفکرات میں ہے، تو وہ بھی اس پر بھی یہ حالت وارد ہو جاتی ہے. تو بعض اوقات پرماننٹ پرابلم ہوتا ہے، اس کی پھر الگ ایکسرسائزز ہوتی ہیں، ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں، تھیراپیز ہوتی ہیں، پھر جس سے وہ چیزیں، اور اگر کوئی میڈیکل ریزن ہے تو پھر وہ ہوتا ہے، پھر وہ اس کی الرٹنس اور کنسنٹریشن اس کی ریسٹور کرواتے ہیں. جس طرح دماغ حاضر نہیں ہوتا اس طرح عبادات میں بہت سو کا دل حاضر نہیں ہوتا. اب آپ سمجھ گئے بات کو؟ اب اس مثال سے اچھی طرح سمجھ آ گئی بات کی. بندہ عبادت کرتا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، مناجات کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، مگر دل حاضر نہیں. تو کسی نے سوال کیا دل حاضر نہیں پاتا، کیا کروں؟ اب دل حاضر ہونا اس کے بھی دو درجے ہیں. پہلا کہ دل حاضر ہو اس چیز میں جو عبادت، جو ذکر، جو طاعت، جو تلاوت آپ کر رہے ہیں، اللہ کی یاد، مناجات، اس میں دل حاضر ہو. یہ ادنا درجہ ہے. دل کی حاضری کیا؟ یہ ادنا درجہ ہے، پہلا درجہ ہے. تو ہر شخص جو حاضر دماغ ہوتا ہے اسی طرح حاضر قلب. ہر شخص جس کا دل حاضر ہو ضروری نہیں کہ وہ صاحب حضور قلب بھی ہے. دل کا حاضر ہونا اور چیز ہے اور دل کو حضور نصیب ہونا اس سے اوپر کی چیز ہے. اس کو حضور قلبی کہتے ہیں. کیا؟ یعنی دل کی حضوری. دل کی ایک ہے کہ آپ کے ذکر میں، اذکار میں، عبادات میں، طاعت میں، تلاوت میں، نیک کام میں جو کر رہے ہیں تو دل جمی کے ساتھ دل حاضر ہے. دل آپ کے ذکر اور آپ کی طاعت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کنیکٹڈ ہے، ڈسکنیکٹڈ نہیں ہے. جو عبادت اور تلاوت کر رہے ہیں اس جگہ سے ڈس اپیئر نہیں ہوا، دل کنیکٹڈ ہے. یہ ہے دل کا حاضر ہونا، جیسے دماغ کا حاضر ہونا. ٹھیک ہے؟ اب اگلی بات کہی، دل کا حاضر ہونا ایک درجہ ہے اور یہ کئی لوگوں کو نصیب ہو جاتی ہے کہ اس کا دل حاضر ہے، یعنی دل جمی ہو گئی. ظاہری عبادت، عمل، طاعت، تلاوت، ذکر، اذکار، دعا جہاں کر رہا ہے اس کے ساتھ دل اس کا جڑا ہوا، کنیکٹڈ ہے. یہ کنیکشن ہے، یہ ہو گئی حاضری. کچھ لوگ اس سے بلند درجے کے لوگ ہوتے ہیں اور ان کا دل کا حاضر ہونا وہ ذکر کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ مذکور کے ساتھ ہوتا ہے.
یعنی وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے تو اس کو حضوری کہتے ہیں۔ پہلے تھا ذکر کے ساتھ حاضر ہو، کیا؟ اور اب کیا بات بتا رہا ہوں؟ جس کا ذکر ہو رہا ہے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ تو اس کی بارگاہ میں تب حاضر ہوتا ہے دل جو دل اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ اس کے دل کو حضوری حاصل ہے، اس کے دل کو حضوری رسائی ہے۔ کیا؟ اب اس کو بھی مثال سے سمجھا دوں تاکہ آپ کو اور ایزی ہو جائے۔ جیسے میں نے دماغ کی مثال دی، بھئی یہ حاضر دماغ نہیں، اور اگر کسی کو الرٹنس مل جائے اور کنسنٹریشن مل جائے تو کیا ہر وہ شخص جس کو دماغی الرٹنس اور کنسنٹریشن مل گئی ہے، کیا اس کو دماغ کی رسائی بھی مل جائے گی کہ جو بات سمجھائی جا رہی ہے اس کی ڈیپتھ تک اس کے سارے راز بھی سمجھ جائے گا، پا جائے گا؟ کیا یہ انٹلیکچوئل کیپیسٹی بھی مل جائے گی؟ نہیں، ابھی تو الرٹ ہوا ہے، بقایا تو کیپیسٹی ہے، کتنا اس کو پاتا ہے اور کتنا نہیں پاتا۔ تو پہلا درجہ کہ جو غیر حاضر تھا دماغ، وہ کم سے کم حاضر ہو گیا۔ اب حاضر ہو جانے کے بعد کتنا سمجھتا ہے، کتنی رسائی پاتا ہے اور کتنی نہیں پاتا، یہ پھر اس کا اپنا، اب سمجھ گیا، نصیب ہے۔ اسی طرح دل کا حال ہے، جو غیر حاضر تھا وہ حاضر ہو گیا، وہ حاضر ہو گیا، اور اب اس سے آگے حاضر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ رسائی بھی پا گیا۔ جس کا ذکر ہو رہا تھا، جو مذکور تھا، جس بارگاہ میں کی یاد ہو رہی تھی کہ اس بارگاہ میں بھی پہنچ گیا، تو اس مجلس میں حاضر ہونے کا مطلب نہیں کہ وہاں بھی پہنچ گیا، وہ رسائی ہے، اس کو حضوری کہتے ہیں۔ تو اب کسی نے کہا کہ وہ بات بیان کی کہ میرا دل حضوری نہیں پاتا، حاضری کی بات نہیں کی، کیا؟ حاضری کی بات، حضوری نہیں پاتا، اس بارگاہ میں نہیں جاتا میرا دل، وہاں اس بارگاہ میں دل کو غائب پاتا ہوں۔ پوچھا کہ کب میرا دل وہاں پہنچے گا کہ میں دل کو پاؤں اللہ کی بارگاہ میں، کب ایسا ہوگا؟ فرمایا اذا نازل فیہ الحق، جب تمہارے دل میں حق، تمہارے دل میں اللہ ٹھکانہ کر لے گا، جب تمہارے دل میں اللہ آئے گا، اللہ اترے گا، تب تم اس کی بارگاہ میں دل کی حضوری پاؤ گے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کب اترے گا میرے دل میں؟ اللہ کا نزول، کیا میرے دل میں اللہ کا نزول کب ہوگا؟ اللہ کب میرے دل میں آئے گا؟ تو جواب دی اذا ارتحل عنہ ما دون الحق، فرمایا جب اس کے غیروں کو دل سے نکال دو گے، جب غیر چلے جائیں گے تو وہ آ جائے گا، وہ غیروں کے ہوتے ہوئے اس دل میں نہیں آتا۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ اور غیر کون ہے؟ ہر وہ چیز جو اللہ کو پسند نہیں ہے، تو دل میں اس کی محبت اور شہوت اور رغبت بھی پڑی ہوئی ہو، اور چاہیں کہ اس میں اللہ بھی آ جائے، تو اللہ کی غیرت اسے گوارا نہیں کرتی۔ وہ کہتا ہے بھئی تم نے ان کو دل میں سجایا ہوا ہے تو اسی سے دل لگا لو۔ فرمایا اذا ارتحل عنہ ما دون الحق، جب اس کے غیر نکل جائیں گے تب وہ آ جائے گا۔ خلاصہ اس کلام کا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی،